ایک حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت کچھ چھپا لیں گے، فرما مومن سے نہیں چھپا سکتے ہو۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں غیب تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں؟ میں کہا اسے تو مومن مان نہیں، کہاں ولی اور کہاں صحابی اور کہاں نبی اور کہاں نبیوں کا ایمان، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو یہ حدیث پاک، یہ ایک یمن کا نصرانی تھا، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ملفوظات شریف کے اندر لکھا ہے، یمن کا ایک نصرانی تھا، اس نے اس کو پڑھا، وہ کہتا یار یہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ مومن کی فراست ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کا میں مطلب بھی پہچانتا ہوں۔ وہ تو جناب عیسائی تھا، اپنے خاص لباس اور نصرانی اور جو اس کا سسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کام کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنے وہ جو نشانات زنار وغیرہ لگائے نا، اور اس کو اس نے اچھی طرح چھپایا، پگڑی بنی، داڑھی رکھی، جبے کبے پائے، وہ تو بن گیا پکا مولوی، کسی کو کیا پتا تھے تھلے کی ہے۔ وہ جو نصرانی تھا نا یمن کا، اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں اس نے اپنا سارا کچھ چھپایا اور اوپر پگڑیاں باندھی اور جبے کبے پہنے، اور وہ جناب علی چلا گیا اولیاء کی مجلس میں، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس جا کے کہتے ہیں جی اے جی اسی بھی درویش تے صوفی لوگ انہیں ہیں جی، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ سے ڈرو، فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھاؤ نا ذرا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ابھی تیرا ٹائم نہیں آیا، تجھے سمجھائیں گے۔ انہوں نے آکھا پیر شیر کوئی نہیں ہے، میں نے پتہ ہی کاکھدہ نہیں ہے، میں نے تو پہچان ہی نہیں سکیا، میں تو آپ نصرانی ہوں۔ یہاں سے نکلا اور اگلے کے پاس چلا گیا، اسے جا کے جب بات کی تو اس نے بھی ٹال دیا کہ یار چلے جاؤ، جب ٹائم آ جائے گا تمہیں بتا دیں گے، مومن دیکھتا ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہتا تھا بھی مومن جو دیکھتا تو مینوں دیکھو، میں تو چھپ کے تمہارے بیچ میں بیٹھا ہوا۔ اب وہاں سے نکلا تو وہ اگلے کے پاس چلا گیا، انہوں نے بھی صرف نظر فرمایا، یہ اولیاء جو ہے نا بہت کچھ برداشت کر کے پردے بہت رکھتے ہیں۔ اچھا چلتے چلتے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں جب وہ جنید بغدادی کے پاس پہنچا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کے کہتا ہے حضرت یہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل ہے، کیا مومن کی نگاہ سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا؟ فرمایا بالکل۔ تو فرمایا میں نے مطلب سمجھاؤ یہ کیا ہے؟ فرمایا سمجھاؤں؟ کہا جی بالکل سمجھاؤ۔ فرمایا پھر اپنی پگڑی لاؤ، اپنا زنار توڑو، اپنی حرام زدگیاں دور کرو، کلمہ پڑھو تو مصطفیٰ دے نوکر بنو۔ وہ ڈر گیا، کہتا ہے باتیں ہویا نا جی، ڈر گیا۔ اس نے سارا کوئی توبہ طائب تو ہو گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، کہتا حضور مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ کا کیا بات ہے؟ اور میں اتنے لوگوں کے پاس گیا ہوں، وہ بھی کامل تھے، بڑا ڈنکا بیٹھا تھا ان کا، انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، تو آپ نے بتایا ہے۔ فرمایا یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کچھ نہیں تھے، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کچھ نہیں تھے، وہ کچھ تھے، لیکن وہ جب تقدیر پر نگاہ ڈالتے تھے نا تو وہ دیکھتے تھے وہاں لکھا یہ تھا کہ یہ کلمہ جنید بغدادی کے ہاتھ پہ پڑے گا، اس لیے وہ آگے بولتے نہیں تھے۔ بھئی تو اب پڑھتے جانا ہی، اٹھے چل کے پڑھ۔